ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہے. ہم اس میں گفتگو کریں گے برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اوپر. جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر بات کریں گے. ماضی میں بھی ایسے مواقع آتے رہے ہیں جب برطانیہ میں یہ بات کہی گئی، عوام میں یہ بات ہوئی کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی کہ لوگوں کے جو ماہانہ یا ہفتہ واری بجٹ ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے. لیکن اس مرتبہ یہ درد مہنگائی کا، جو کہ تیسری دنیا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ دوسرے ملکوں میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وافر وسائل دستیاب نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ برطانیہ میں بھی یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے. چاہے روزمرہ کی چیزیں، دودھ، WT، انڈے اور اس طرح کی چیزیں ہوں، یا دوسرے اشیاء خرد و نوشت ہوں، ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ہلکا پھلکا 5-10% اضافہ نہیں، بلکہ آپ اگر کسی بھی گروسری لینے جائیں، کسی بھی اسٹور میں جائیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک جو جیسے پہلے آپ کے جو اخراجات ہوتے تھے اس سے کہیں اور کافی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا ہے، یا صرف یہ میں ہی محسوس کر رہا ہوں، یا میں ہی سن رہا ہوں صرف خالی؟ جی مشتبہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ اس وقت اپنی 50 سال کی مہنگائی کی بلند ترین سطح پر موجود ہے، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ مہنگائی اس وقت تک 13% ہے، اور اگلے سال اپریل تک اس کے 17% تک جانے کا امکان موجود ہے. ٹھیک ہے. اب 17% کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہنگائی اس وقت بھی پورے یورپ میں سب سے زیادہ ہے، اور 17% پہ جب یہ مہنگائی پہنچے گی اس وقت بھی پورے یورپ کے اندر مہنگائی کی شرح میں سب سے زیادہ مہنگائی برطانیہ کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر مہنگائی کو بڑھانے کے اندر کام کیا ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ انرجی پرائسز، جس میں پیٹرولیم ہے آپ کی، جس میں گیس ہے، اور جس میں آپ کی بجلی ہے، جو کہ پیٹرولیم سے ہی کہتے ہیں، پیٹرولیم سیکٹر، توانائی سیکٹر، انرجی سیکٹر، جو بھی آپ اس کو کہنے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آرگومنٹ یہ ہے، کیونکہ یوکرین نے کے اوپر حملہ کر دیا رشیا نے، تو رشیا کی وجہ سے اس نے گیس سپلائی بند کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی، یعنی کہ بہت سارے آپ کو چیزیں سننے کے لیے ملتی ہیں. لیکن ابھی تک بھی صورتحال یہ ہے کہ رشیا نے جو اس کی مین پائپ لائن ہے نارڈ اسٹریم 1، اس کو بند نہیں کیا ہے. اس کے اندر معمول کی سپلائی ابھی تک جاری ہے، اور اس نے یہ ضرور کہا ہے، رشیا نے جرمنی کو تھریٹ کیا ہے کہ اس سردیوں کے اوائل کے اندر گیس پائپ لائن کو مرمت کے نام پہ بند کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یورپ کی توانائی کا بہت بڑا انحصار اس وقت روس کے اوپر موجود ہے. وہ کہتے ہیں فریز ہو جائے گا یورپ. ٹھیک ہے، لیکن آج تک ٹل ٹوڈے بند نہیں کیا گیا. جی. نارڈ اسٹریم کے اندر جتنی گیس آ رہی تھی کل بھی، آج بھی اتنی آ رہی ہے. جی. ٹھیک ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو مہنگائی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یہ کون اضافہ کر رہا ہے. یعنی کہ اگر کوئی چیز میں یہ لے رہا ہوں 2 روپے کی، اور اگر میں پہلے 2 پاؤنڈ کی لے رہا ہوں اور میں 2.5 پاؤنڈ کی بیچ رہا تھا، تو آج بھی اگر میں 2 پاؤنڈ کی لے رہا ہوں تو 4 پاؤنڈ کی بیچوں گا، تو میرا نفع دگنا یا تگنا یا 4 گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا. برٹش پیٹرولیم اور شیل انرجی نے جو اپنے اعداد و شمار گزشتہ سال کے جاری کیے ہیں، ان کے مطابق دونوں کے پری پینڈیمک پروفٹس کے اندر 200 اور 300 گنا اضافہ ہوا ہے. تو یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ جو عالمی توانائی کمپنیاں ہیں، جس میں برطانوی کمپنی بھی شامل ہیں، ان کے پروفٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں اور اس کا لامحالہ جو بوجھ ہے وہ صارفین کے اوپر پڑ رہا ہے، میرے اور آپ کے اور جتنے بھی لوگ رہائشی ہیں یہاں پہ، جس کی وجہ سے جو ایک ایوریج یونٹ گھر کا جو بل تھا وہ 800 پاؤنڈ تھا، وہ اب 2500 پاؤنڈ پہ جا کے حکومت نے فریز کرنے کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا گیس انرجی کمپنیز نے کہ یہ جو ہے 6200 تک یا 5900 تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 2500 پاؤنڈ کے اوپر فریز کیا گیا ہے، جو کہ پرائسز میں کہتا ہوں کہ 5900 پاؤنڈ یا 5200 پاؤنڈ جو بھی آپ سمجھ لیجئے، تو یہ باقی جو ان کو اس کا گیپ ہے وہ حکومت پرووائڈ کرے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر ٹیکس پیئرز کے منی جائے گا نا، اپنے پاس جیب سے تو نہیں دے گی. جی بالکل. اور اس کے نتیجے کے اندر جو کووڈ کی فڑلو اسکیم تھی، اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ حکومت اس کے اوپر خرچ کرے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا
ٹھیک ہے، لز ٹرس نئی وزیر اعظم آئی ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ میں ان پاپولر فیصلے کروں گی جو عوام کو پسند نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کیا 2024 کے اندر جب یہ کیپ ختم ہوگا، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ 2500 کا کیپ جو ہے وہ 6000 پہ نہیں جائے گا؟ لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ 2023 کی اپریل تک، جب تک آپ نے کہا کہ یہ 17% تک چلا جائے گا، 2023 کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہ ویو جو ہے انفلیشن کی جو ریٹ ہے یہ نیچے کی طرف آئے گی. تو کیا قیمتیں جو ہیں وہ واپس اپنے پرانی سطح پہ کی طرف نہیں جائیں گی اگر انفلیشن ریٹ کم ہوگا؟ دیکھیں جب لز ٹرس جب ان کے درمیان وزارت عظمیٰ کے لیے دوڑ چل رہی تھی تو اس وقت جو رشی سنک تھے ان کا بنیادی جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو اعلانات جو پلان لز ٹرس کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں انفلیشن میں اضافہ ہوگا. تو انہوں نے وہی کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک انفلیشن ہوگی، لیکن اپریل کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اقدامات سے انفلیشن میں کمی آئے گی. تو کیا اس سے قیمتوں میں کمی نہیں آئے گی؟ کیا دیکھیں، جب تک آپ توانائی کی کمپنیوں کو پابند نہیں کریں گے جب تک قیمتوں میں کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو جو ایک فریز کر دیے 2024 توانائی تک. کی قیمتوں کی کمپنیوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں، عام ضروریات زندگی، اشیاء خوردنوش، یہ سب ایک دوسرے سے لنک ہوگی. بالکل لنک ہے. ٹھیک ہے، لاجسٹک کے معاملات یہ بالکل لنک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ عالمی سطح پہ بھی لنک ہے اور یہاں پر بھی لنک ہے. اب رشیا اگر بالفرض گیس بندی کر دیتا ہے تو آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹ ہے؟ ابھی تک بند نہیں کی ہے گیس. ٹھیک ہے، یا سینکشن یورپ نے اڈاپٹ نہیں کیے کہ سینکشن لگانے ان کے ساتھ تجارت کے، اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ یورپین یونین میں بھی چل رہی ہے اور برطانیہ کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ ہے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پرائس کیپ 2500 کے بعد 6000 پہ نہیں جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ جب پبلک منی سے اتنی بڑی تعداد میں اسپینڈنگ ہو جائے گی تو حکومت کب تک سسٹین کرے گی؟ ٹھیک ہے، حکومت کی ایک لمٹ ہے سسٹین کرنے کی. ظاہر سی بات ہے. جب حکومت سسٹین نہیں کر پائے گی، پبلک سے بورونگ کرے گی، پبلک سے بورو کرے گی، نئے ٹیکس لگائے گی، تو نئے ٹیکس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی جو چیز ہے کہ جس کو پابند کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹس ہیں جو بنیادی طور پہ لوگوں کا، عوام کا، صارفین کا خون چوس رہے ہیں، ان کو پابند کرنے کی ضرورت ہے. توانائی کمپنیاں ہیں. اچھا، لز ٹرس نے ایک اور بڑا اہم اعلان کیا ہے آج، اور یہ میرے خیال سے برطانوی تاریخ کے اندر دوسری خاتون وزیر اعظم ہے کہ جنہوں نے اس قسم کا اعلان کیا. اس سے پہلے جو ہے وہ مارگریٹ تھیچر نے ایک میڈیا کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا اور ڈی ریگولیٹ کر کے گئی تھی مارگریٹ تھیچر، جس کے نتیجے میں ان کو ان پاپولر ہو کے ان کو حکومت سے فارغ ہونا پڑا تھا، جس میں سے بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی. لز ٹرس نے کہا ہے کہ جتنے بھی بینکنگ سیکٹر کے باسز ہیں ان کی پروموشن کے اوپر یا ان کی سیلریز کے اوپر کیپ کو وہ ختم کر رہی ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیپٹلزم، یعنی کہ برطانیہ آج تک ایک فلاحی ریاست ہے، پیور کیپٹلسٹ ریاست نہیں ہے. یہ وہ ماڈل ہے جو امریکن ماڈل ہے، جو کیپٹلزم کا ماڈل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ معاملہ کوئی آج نیا نہیں ہے. یہ اس سے پہلے 2010 میں بھی جب ریسیشن آیا تھا تو اس وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ تمام بینکوں کے جو سربراہان تھے ان کی تنخواہوں میں گراں قدر اضافہ کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہی، حالانکہ بینکوں کو بیل آؤٹ کیا گیا تھا، ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے بینکوں کو جو ہے یعنی ان کو مدد کی گئی تھی تاکہ وہ اپنے، لیکن ان کے جو سربراہان تھے ان کی تنخواہوں میں گراں قدر اضافہ کیا گیا تھا. تو یہ تو بنیادی طور پہ جو ہے ایک سوچی سمجھی چیز ہے کہ جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے یا کیپٹلزم کی جو بنیادی ضرورت ہے کہ امیر کو جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ دی جائے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میری تنخواہ یا آپ کی تنخواہ یا کسی کی تنخواہ میں اضافہ مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے اضافہ، لیکن جب آپ کیپ ختم کر دیتے ہیں تو کیپ ختم کرنے کا مطلب ہے دیر از نو لمٹ. جب نو لمٹ کا مطلب ہے تو بینکنگ سیکٹر پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پہ ہی چل رہا ہے نا. تو بینکنگ سیکٹر جو بوروئنگ کرے گا یا جو لون دے گا اس کی لا محالہ اس کا بزنس پہ امپیکٹ آئے گا اور بزنس کا امپیکٹ صارفین کے اوپر آئے گا. تو یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے یا چین ری ایکشن ہے. گفتگو کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، بتا بینکنگ سیکٹر کی طرف نکل گئے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آخر اس کی یہ جو پرائسز جو اتنی بڑھ رہی ہیں، کیا واقعی صرف یوکرین کی جنگ یا کووڈ-19 ہی اس کی وجہ ہے؟ لیکن اگر آپ ذرا غور فرمائیں تو
2016 میں جو اور اس کے بعد جو 2018 تک جو صورتحال رہی اس کنزرویٹو گورنمنٹ کی، اور اس کے نتیجے اس کے بعد جو ہے جو ریفرینڈم ہوا اور بریگزٹ ہوا، تو جس 13% کی آپ نے نشاندہی کی، تو 6% تو قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ بریگزٹ کے نتیجے میں ہی ہو گیا تھا. کیا مجھے تو ایسا لگتا ہے، اور میں آپ کی بھی رائے اس میں چاہوں گا، کہ بریگزٹ کے نتیجے کہ اس کے پیچھے جو بنیادی محرک ہے قیمتوں میں اضافے کا، وہ بریگزٹ ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ یورپ میں اس وقت وہ معاملہ نہیں ہے جو برطانیہ میں نظر آ رہا ہے، اور برطانیہ ویسے ہی سفر کر رہا تھا، اور یہ کووڈ کے 19 کے بعد اور یوکرین کی جنگ کے ذریعے جو ہے بنیادی طور پہ اس بات پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ بریگزٹ جو ہے اس کے اوپر وہ کور اپ ہو سکے کہ جو بنیادی طور پہ قیمتیں بڑی ہیں برطانیہ میں، اور اتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور نہ صرف مہنگائی بڑھی ہے بلکہ قلت بھی ہوئی ہے، شارٹیج بھی ہوئی ہے، چیزیں دستیاب نہیں ہیں اس وقت آپ کو. تو اس کے پیچھے جو ہے بریگزٹ ایک بڑی وجہ ہے. بعد میں آپ اس کو کور اپ کر دیں، ٹھیک ہے، یہ اضافی محرکات تھے جن کے نتیجے میں قیمتیں جو ہیں بڑھی اور ان میں اضافہ ہوا، لیکن بنیادی طور پہ اس کا آغاز جو ہے 2016-2017 میں ہی ہو گیا تھا، اور جب بریگزٹ کو باقاعدہ آفیشیل ڈیل ہوئی اس کے نتیجے میں. بالکل، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بریگزٹ کا امپیکٹ آج تک برطانوی معیشت پہ محسوس کیا جا رہا ہے. جی. اور جو ان کی شرح نمو ہے، شرح ترقی ہے، وہ 4.6% مزید کم ہو گئی ہے بریگزٹ کے بعد اور گزشتہ سال کے مقابلے میں. اچھا، یہ وہ بات ہے کہ جس کا ادراک خود حکومت کو بھی ہے اور تھنک ٹینکس کو بھی ہے، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ اس وقت اپنے ان امپلائمنٹ ریٹ کے سب سے کم سطح پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ سب سے کم ہے اس وقت برطانیہ کے اندر، بلکہ جاب زیادہ ہیں اور ان کو فل کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہیومن ریسورس کا کرائسس ہے یہ ابھی تک مینیج نہیں ہو پایا. یعنی کہ پہلے آپ نے دیکھا لوری ڈرائیورز کا کرائسس تھا، جی. اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر کا کرائسس تھا، اب کیئر ورکرز کا کرائسس ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی جابز ہیں کہ یہاں کی مقامی آبادی ان کو فل نہیں کر سکتی، باہر سے لوگ بلوانے. لیکن یہ جو ایک تو بریگزٹ کا معاملہ ہو گیا کہ یورپی یونین سے آپ علیحدہ ہو گئے، دوسرا یہ کہ حکومت نے مختلف ویزا کے حوالے سے ایسی اسکیمیں رائج کر دیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ یہاں پہ آنے میں زیادہ سافٹ امیگریشن پالیسی نافذ کر دی ہے. جی، زیادہ وہ دلچسپی نہیں رکھتے، اور وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو ان جابز کے اندر کھپت نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں لامحالہ ان کی معیشت، برطانیہ کی معیشت کے اوپر لامحالہ اثر آ رہا ہے، اور ہر سیکٹر کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک فیکٹر بریگزٹ کا ہے، دوسرا فیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ پالیسیز کا ہے، جو ہمیں بات سامنے رکھنی چاہیے کہ گورنمنٹ پالیسیز کے نتیجے میں جو معیشت کا پورا پہیہ ہے وہ صحیح سے نہیں چل پا رہا. ٹھیک ہے. اور تیسرا مسئلہ جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کو برطانیہ کے اندر چھوٹ دینا، بار بار چھوٹ دینا، ان کو بیل آؤٹ پیکیجز دینا، جس کی وجہ سے لامحالہ اس کا اثر ریاست کے اوپر بھی پڑ رہا ہے، ریاست کے فائنینسز پہ بھی پڑ رہا ہے، اور عام صارفین کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. لیکن یہ تینوں معاملات مل کر ایک ایسی تصویر وضع کر رہے ہیں برطانیہ کی جو شاید برطانوی معاشرے کی پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جن قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان قیمتوں کا اضافہ پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اور جو جس طریقے سے آر ٹی اے یونین نے اسٹرائک کی، دیگر یونینز اسٹرائک کی کال دے رہی ہیں کہ ان کی قیمتیں یا ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ وہ ان قیمتوں کو افورڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اگر لامحالہ حکومت ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے تو انفلیشن بڑھے گا، انفلیشن پھر بڑھ جائے گا، قیمتیں اور اوپر جائیں گی، قیمتیں پھر مزید اوپر چلی جائیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس کا کوئی لانگ ٹرم جو ہے وہ سلوشن نکالنا پڑے گا. یہ قیمتیں فریز کرنے سے 1-2 سال تک چل جائے گا معاملہ، لیکن زیادہ عرصے تک یہ معاملہ میرا خیال میں نہیں چلتا. دیکھیں یہ تو شارٹ ٹرم میجرز ہو گئے نا کہ قیمتیں فریز کر دیں، آپ نے کیپ کر دی، جیسے آپ نے کہا بھی کہ بعد میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ اپریل 2023 کے بعد کم ہوگا، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن چلے ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہو گئی کہ کیا وجوہات ہیں اس وقت قیمتیں بڑھنے کی، لیکن اب اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ دیکھیں یہ پالیسیز تو گزشتہ 7-8 سال سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا عوام اس کی ذمہ دار ہیں؟ کیا یہ جو حکومت ہے یہ اس کی ذمہ؟ ظاہر سی بات ہے حکومت کے ہاتھ میں ساری پالیسی ہوتی ہے، اور پھر اس کو اب اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا کیا جائے؟
ہم ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ماہر کوئی ہم اکنامسٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں، لیکن ایک عام آدمی جو سوچتا ہے اس کی نظر سے کوئی حل تو ہونا چاہیے کہ بھئی کیا کیا جائے کہ قیمتوں کو فریز کر دیا جائے. اگر یہی ٹیمپریری حل ہی اس وقت جو ہے ضرورت ہے تو پھر یہ کیا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کیا جائے نا کہ لوگوں کی زندگی کچھ آسان ہو. دیکھیں اس کے لیے تو حکومت کو جس طرح انرجی کمپنیز کو بلا کے انہوں نے ایک کانفرنس کی تھی جی لز ٹرس کے آنے سے قبل، اور ان کو پابند کیا گیا تھا، اس طریقے سے مختلف سیکٹرز کو بھی حکومت کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور ان کو پابند کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں تو ان کے اوپر ٹیکسز کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک طرف سے آپ ٹیکسز بڑھاتے چلے جائیں، دوسری طرف سے بیل آؤٹ پیکج دیتے چلے جائیں تو اس کا فائدہ لامحالہ عام صارفین تک منتقل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت بھی ٹیکسز کی شرح جو بزنس مین ہیں وہ پریشان ہیں، جس کے حوالے سے کل دوبارہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بزنس سیکٹر کو بھی توانائی کی قیمتوں میں 1/3 ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیل آؤٹ پیکیجز کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پورے ٹیکس کلیکشن کے میکینزم کے اوپر بھی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، ٹیکس ریونیو کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں، اس کے اوپر بھی ایک ری تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ آیا ریاست اس کے علاوہ ٹیکس کو کم کر کے کس طریقے سے چلائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری سب سے اہم ترین بات یہ کہ جو پینڈیمک کا اثر ہے وہ برطانوی معیشت پہ آج تک موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہونے والی اسپینڈنگ الگ ہے، لیکن جو فڑلو اسکیم تھی اس نے ماہرین معیشت آج اس بات کو مان رہے ہیں کہ فڑلو اسکیم نے برطانوی معیشت کو بہت بری طریقے سے ڈیمیج کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے حوالے سے جو رولز آف گیم طے کیے اس کے گئے تھے، نتیجے میں ڈاکٹر صاحب کوئی کاروبار اور ملازمتیں بہرحال بچی بھی تو ہیں نا. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، اگر وہ نہیں وہ ضرور بچی ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال بھی کیا گیا ہے. یقیناً. ٹھیک ہے. اور غلط استعمال بہت بڑی تعداد میں ہوا ہے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، ہمارے گلی محلوں میں آگے پیچھے رہنے والے لوگوں نے کام بھی کیا اور فڑلو کے ذریعے پیسہ بھی حاصل کیا. تو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ اس کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس لگائے جانے چاہیے تھے، شاید ان حالات میں وہ ممکن نہیں ہو پائے، حکومت کو مجبوری تھی یا حکومت اس لحاظ سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی تھی، لیکن بہرحال اس نے برطانوی معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا. دوسرا مسئلہ بریگزٹ کا ہے کہ جو بریگزٹ کی ڈیٹ تھی وہ بھی بالکل پینڈیمک کے ساتھ آ گئی، جس کی وجہ سے معیشت نہ سنبھل سکی. اور اب تیسرا مسئلہ انرجی کرائسس کا ہے کہ جس کی وجہ سے اب تیسرا بڑا دور آنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2009 میں جو ریسیشن آیا تھا یہ اس سے بھی بڑا ریسیشن ہوگا، جس کو کہا جاتا ہے ڈبل ڈپ ریسیشن. جی. ٹھیک ہے. اور ڈبل ڈپ کے نتیجے میں جو معیشت کی صورتحال یہ تھی کہ 4.6% منفی ہونے کا امکان تھا، وہ شاید 8.9% تک چلی جائے. تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ بہت سارے کیمولیٹو فیکٹر ہیں جو ایک ساتھ جمع ہو کے معیشت کو یہاں تک پہنچایا ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو حکومت جو گزشتہ حکومت تھی بورس جانسن کی، ٹھیک ہے نا، کووڈ کے درمیان یہ پہلی حکومت تھی. اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح کی کرائسس، اس طرح کا اتنا بڑا کرائسس تو نہیں آیا، لیکن مختلف کرائسس میں حکومتوں نے اس کو ٹیکل کیا اور ان کے اوپر الزامات بھی لگے. لیکن بورس جانسن کی حکومت کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اوپر کرپشن کے بے انتہا الزامات تھے. بہت سارے معاملات ایسے تھے جو آج تک برطانوی سیاست کی تاریخ میں عام طور پہ نظر نہیں آتے تھے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس خاص طور پہ اس ریسیشن کے ٹائم پہ، اس مشکل حالات میں اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ تھی. اور میرا خیال ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ بھی اس پہ کمنٹ کیجئے گا، کہ حکومت کی تبدیلی سے صورتحال کچھ بہتر نہیں ہوگی. اس سے جو پالیسیوں کا جو ایک جسے کہتے ہیں کنٹینیوٹی تھی، چاہے وہ غلط تھی یا صحیح تھی، لیکن ہر بہر کے اپنے طور پہ کوشش کر رہے تھے، جو کنٹینیوٹی تھی اس سے جو ہے صورتحال اور متاثر ہوگی. کیونکہ دیکھیں جو اقدامات بورس جانسن کی حکومت کر رہی تھی اور جو اس وقت ٹریجری کر رہی تھی، وہ بہرحال ہالٹ کر دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اب ان کی حکومت جو ہے وہ ایک نئے اقدامات کر رہی ہے، نئے پلان کے ساتھ سامنے آئی ہے. تو وہ جو ایک بریک اپ ہوا ہے بالکل ایک کنٹینیوٹی میں، اس سے صورتحال مزید خراب ہونے کے میرے خیال میں زیادہ امکانات ہیں، بجائے کہ صورتحال کچھ بہتر ہوگی. جی میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں حکومت کے پاس بھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے، اور گو کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. یہاں پہ پارٹی اس طریقے سے تبدیل نہیں ہوتی اس طرح پاکستان میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ پوری ٹیم تبدیل ہو گئی،
نئی پالیسیز اڈاپٹ کر لیں اور ان پالیسیز کے نتیجے میں جو ثمرات ان کو آنے ہیں وہ اس وقت تک آئیں گے جب اگلا الیکشن سر پہ کھڑا ہوا ہوگا. اور اس سے 6 ماہ قبل الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی تو حکومت کو بھی بہت ساری چیزوں میں بہت ارجنسی ہوگی کہ جلدی جلدی ان تمام معاملات کو نمٹایا جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بورس جانسن کی حکومت کی تبدیلی کے ساتھ پالیسیز کا جو شفٹ ہے وہ اگر برطانوی معیشت کو کسی درست سمت میں لے گیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ ابھی تو اس کے اوپر تبصرہ کرنا قبل از وقت ہوگا کہ 1 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے، لیکن سوالات بہت سارے ہیں کہ 1 سال بعد توانائی کی نئی قیمت کیا ہوگی، اور اگر معاشی طور پہ بائیکاٹ کیا جاتا ہے روس کا اور روس گیس کی اور سپلائی بند کر دیتا ہے تو یہ سردیاں کیسے گزریں گی، اور آنے والے دور میں فیول کی نئی پرائسز کیا ہوں گی. بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ابھی قبل از وقت ہیں. لیکن بہرحال یہ بات آپ کی درست ہے کہ حکومت کی تبدیلی بہرحال معیشت کے اوپر کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اچھا، اب یہ بھی دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ الیکشن بہرحال 2025 میں ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو مطلب 1 سال 2023 کا سال ہی بیچ میں ہے، اور اس دوران ہم عام طور پہ حکومتیں جو کام کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ یا تو وہ ان کو بہت سارے جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنے چاہتے ہیں جو عوام کو نظر آئیں، جس کے نتیجے میں ان کو اگلے انتخابات میں جو ہے ووٹ ملے، یا پھر لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت 10 سال حکومت میں رہنے کے بعد اس حکومت کو اس بات کا اچھی طریقے سے احساس ہے کہ اگلے انتخابات میں ان کی پارٹی کے لیے کوئی خاص امکانات نظر نہیں آ رہے. کیا ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ جس طریقے سے ہماری پاکستان میں خان صاحب کی حکومت جاری تھی تو انہوں نے 10 روپے جو آئل پیٹرول کی قیمت کم کر دی تاکہ آگے والی حکومت اس کو بھگتے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا؟ مختصر بتائیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. جی، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال ایک ان کے لیے لٹکتی تلوار ضرور موجود ہے کیونکہ لیبر نے بہت ساری کونسل میں اچھے نتائج دیے ہیں اور اس بات کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کنزرویٹو پارٹی کا دور ختم ہو جائے. جی، تو لز ٹرس نے اس طرح بہت تیزی سے اقدامات کیے، یہ بڑے حیران کن ہے میرے لیے. شاید ان کے ذہن میں یہ منصوبہ ہو کہ برطانوی معیشت کو 1 سال میں سنبھال لیا جائے اور اس کے بعد اگلا جو کچھ عرصہ ملے گا وہ الیکشن کی تیاری کے طور پہ کیا جائے. لیکن یہ ایک طریقے سے جوا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا تو کنزرویٹو پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، برطانیہ کو بھی فائدہ ہوگا، برطانوی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا، اور ناکام ہو گیا تو یہ ڈبل ڈیزاسٹر کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے. تو یہ جو ریسیشن جو دوسرا آنے جا رہا ہے، اس پہ اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہوگی وہی اس پہ کام کرے گی، چاہے وہ کنزرویٹو کی ہو چاہے لیبرز کی ہو. دیکھیں، ریسیشن کے حوالے سے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ریسیشن آ گیا ہے، لیکن باضابطہ طور پہ اعلان اس کا دسمبر میں کیا جائے گا یا دسمبر میں یہ اپنی عروج پہ پہنچے گا. تو اس کے بعد ریسیشن آنے کے 1 سال تک تو ریسیشن میں ہی رہتے ہیں آپ. تو حکومتی پالیسیز تو 1 سال میں جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس کو سسٹین کرے گی، اس کو اوپر نہیں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت اب ختم ہونا چاہتا ہے، لیکن ناظرین آپ نے دیکھا، یہ اپنے گفتگو سنی کہ برطانیہ میں مہنگائی کے اثرات جو ہیں وہ عام لوگوں کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں، اور آنے والی حکومتیں کیا سوچنی، کیا کر سکتی ہیں، کیا اقدامات کر سکتی ہیں. کیا لز ٹرس کی جو حکومت ہے وہ اس طرح کے انقلابی اقدامات کر سکیں گی کہ وہ اس میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ قابو پا کے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں. پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے کے لیے سید مجتبیٰ اور ڈاکٹر اسامہ شفیق کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.